بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھیوں کو یا علی مدد۔ آج ہم امام شناسی کے چیپٹر نمبر 2 کی طرف جاتے ہیں، اور اس چیپٹر کا آغاز ہم مولا کے جولائی 26 1957 یعنی کہ تقریباً 2 ہفتے امامت کی گادی پر بیٹھنے کے بعد کا یہ فرمان ہے جو مولا نے لندن میں فرمایا۔ ناچیز کے بعد اس کی انگلش کی کاپی ہے، تو میں انگلش میں پڑھتا ہوں اور پھر اس کو ہم اردو میں بھی دیکھیں گے۔ مولا فرماتے ہیں، My dear spiritual children, this is a sad and a very happy occasion for me. I see you for the first time since my beloved grandfather departed this world physically. مولا فرماتے ہیں کہ آج تھوڑا دلگیری کا بھی مقام ہے لیکن خوشی کا بھی مقام ہے، کیونکہ میں اپنی جماعت کو پہلی مرتبہ مل رہا ہوں، اور جب سے میرے گرینڈ فادر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ You have lost the finest imam we have had, and I have lost a grandfather who was more devoted than any grandfather a man has ever had. مولا فرماتے ہیں، آپ نے بہترین امام کو کھویا، اور میں نے ایک ایسے گرینڈ فادر کو کھویا کہ جیسا دادا دنیا میں کسی کے پاس بھی نہ تھا۔ آپ اس الفاظ کو لکھ لیں، جو ورڈ ہے یہاں پر فائنسٹ امام، بہترین امام، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آگے مولا فرماتے ہیں، I hope you do not think that because he is not physically with us that he won't watch over you. مولا فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ ایسا سوچیں کہ چونکہ وہ جسمانی طور پر ہمارے ساتھ نہیں ہے تو اب وہ آپ کی دیکھ بھال کے لیے نہیں دیکھ رہا ہے، یعنی کہ وہ ابھی بھی آپ کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، In my time I will do everything in my capacity to be worthy of and to see that the community lives very well, that the welfare of the community I will see is set on the lines of my grandfather has set for you. مولا آگے فرماتے ہیں کہ جو بھی میں کر پاؤں گا وہ میں سب کچھ کروں گا اس کمیونٹی کے لیے، اس کی ویل بینگ کے لیے، اس کی ترقی کے لیے۔ اسی طرح سے جس طرح سے میرے دادا نے اس کو سیٹ کیا ہے، جس لائن پہ اس کو سیٹ کیا ہے اسی لائن کے اوپر میں ان کو دیکھوں گا۔ مولا آگے فرماتے ہیں، At the same time, this is the most happy occasion for me as I see you as an imam for the first time and give you my best paternal, maternal blessing, khana vadan, dua ashish. تو یہاں پر جو 2 چیزیں ہم کو امام شناسی کے اندر یاد رکھنی ہے اور سیکھنی ہے اور لکھنی ہے ہمارے کورس کے اندر، ایک مولا فرماتے ہیں کہ میرے دادا جیسا امام کوئی بھی امام نہیں تھا، وہ سب سے بہترین امام تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے جبکہ ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ ہر امام
نور کے لحاظ سے ایک ہی ہے، تمام امام نور کے لحاظ سے ایک ہی ہے، تو اس میں ایک سے دوسرا بہتر کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ سب برابر برابر ہونے چاہیے، لیکن مولا یہاں پر فرماتے ہیں کہ نہیں، میرے دادا جیسا امام کوئی بھی نہیں تھا، وہ سب سے بہترین امام تھا۔ تو یہاں پر آپ لکھیں فائنسٹ امام اور اس کے آگے سوال کہ کیا وجہ ہوئی کہ امام آقا سلطان محمد شاہ ہماری جان اس سے فدا ہو، اس کے لیے یہ الفاظ فرمائے۔ اگر ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علی نے جو کام کیے پھر وہ کسی امام نے نہیں کیے۔ مولا امام حسین نے جو قربانی دی ایسی قربانی کسی اور نے نہیں دی۔ امام جعفر صادق اور اس کے بعد کچھ اماموں نے جو علم کے اوپر کام کیا ایسا اور کسی نے نہیں کیا۔ اس طرح سے کچھ امام ہسٹری کے اندر ہم کو بہت زیادہ اجاگر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور باقی امام کوائٹلی خاموشی سے امامت کرتے ہیں اور زیادہ ان کے بارے میں ہم کو کوئی جانکاری نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یقین کے مطابق، ایمان کے مطابق ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ نور ہر امام میں ایک ہی ہے، یعنی کہ علی مرتضیٰ ہی کا نور سب میں ہے، اور سب امام برابر برابر ہیں۔ تو یہ سوال آپ لکھیں گے۔ دوسری چیز کہ میں اپنے دادا کے نقش قدم پر چلوں گا۔ اگر یہ بات ہے تو آپ لکھیں کہ مولا نے فرمایا کہ میں اپنے دادا کے نقش قدم پر چلوں گا، تو امام آقا سلطان محمد شاہ ہماری جان اس امام سے فدا ہو، اس نے ایسے کیا چیزیں سیٹ کی تھی کہ جس کے اوپر مولا فرماتے ہیں میں ان کے نقش قدم پر چلوں گا؟ وہ کیا چیزیں تھی جس پر امام نے چلنے کا وعدہ فرمایا اس فرمان کے ساتھ؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری پچھلی کلاس کے ایک دم آخر کے اندر ہم نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 32 کو ڈسکس کیا تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو لکھا بھی ہوگا اور بعد میں قرآن کے اندر جا کے اس کو پڑھا بھی ہوگا، جہاں پر خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے منہ کی جھوٹی فالس آرگیومنٹ سے، تکرار سے خدا کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہم نے یہ اسٹیبلش کیا تھا کہ خدا کا نور ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی پہاڑ کے اوپر چڑھ کے، کسی بڑی بلڈنگ کے اوپر چڑھ کر، آسمان کے اوپر سیڑھی لگا کر خدا کے نور کو بجھا دے۔ تو ہم نے اس بات کی تعویل کے اندر یہ سمجھا تھا کہ حقیقت میں خدا کے نور کی تعویل امام کے نور کی ہے، کہ دنیا میں جب سے امام ظاہر ہوئے تب سے لوگوں نے اماموں کو قتل کرنے اور ان کے نور کو بجھانے کی کوشش کی ہے، کبھی کبھار فزیکلی یعنی کہ ظاہر میں بھی ان کو قتل کیا، شہید کیا، اور کبھی کبھار ناکام کوشش اپنی جھوٹی دلائلوں سے، اپنی جھوٹی دلائل سے ان کے مرتبے کو بجھانے کی کوشش کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر ہمیشہ اس کام میں ناکام رہے۔ جب وہ ایک امام کو شہید کرتے اس کی جگہ دوسرا امام لے لیتا، جہاں پر انہوں نے ظلم کے امام دور 70 میں کیے اور پھر دوبارہ سے ہمارے سامنے ظاہر ہو گئے، اور دنیا آگے بڑھتی رہی، آج 1400 سال ہو گئے، 49 امام ہو گئے، لیکن امام کا سلسلہ
جاری اور ساری ہے۔ اور یہی بات اس آیت کے آخر میں تھی کہ چاہے دشمن کتنی کوشش کیوں نہ کرے، میں اپنے نور کو پروٹیکٹ کروں گا اور اس کو مکمل کروں گا، اس کو مکمل کروں گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام کا تھا، علی اللہ کا جو قرآن میں وعدہ تھا امامت کے لیے، وہ پورا ہوا۔ نہ صرف امامت کا نور مکمل ہو گیا، بلکہ وہ دنیا کے اوپر حاوی بھی ہو گیا، مینیفیسٹ بھی ہو گیا، اس کا ظہور بھی ہو گیا، اس کی تجلیات بھی ہو گئی، اس کا اناؤنسمنٹ بھی ہو گیا۔ تو اس طرح سے خدا نے اپنے وعدے کو مکمل کیا، دو طریقے سے، کہ میں اپنے نور کو جو امام میں ہے اس کو پروٹیکٹ کروں گا اور اس کو کمپلیٹ کروں گا۔ اور آج امامت اور اسلام سب اپنے آپ میں مینیفیسٹ ہے، تجلیات کے اندر، ظہور کے اندر ہے اور مکمل ہے۔ جو یقینی اور سچا مذہب تھا اسلام، جو دین اول سے جس کا فاؤنڈیشن خداوند تعالیٰ نے رکھا تھا آدم کے ظہور کے ساتھ ہی، اس اسلام کو، اس مذہب کو اور اس کے اندر امام کو خداوند تعالیٰ نے آج دنیا کے سامنے آشکار کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے صاحب امر کو بھی، اسلام کو بھی یعنی کہ دین کو بھی، اور اس کے ساتھ اس کے صاحب امر کو بھی جو اس کے امر کا مالک تھا یعنی کہ سچے امام کو بھی دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ کوئی بھی آج امام کے سامنے جھوٹا دعویٰ نہیں کر رہا، امام کو چیلنج نہیں کرتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کسی ایک لیسن میں ایک پڑھا تھا کہ جب امام خلیل اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد مولا حسن علی شاہ اور ان کے بیٹے پیر حسن علی شاہ جب انڈیا میں تشریف لائے، اور جب انہوں نے یہاں پر درخانے کا پایا ڈالا، اسی کے ساتھ انہوں نے فرمایا کہ آج سے ہم پر وہ ظلم و ستم کے جو بادل تھے وہ چھٹ گئے، اور آج ہم یہاں پر ایک دم آزادی سے امامت کا کام کر سکیں گے with the foundation of درخانہ جماعت خانہ ان بمبئی۔ پھر امام سلطان محمد شاہ ہماری جانب فدا وہ فرماتے ہیں اس ایونٹ کو یاد دلاتے ہوئے کہ جب میرے دادا حسن علی شاہ نے درخانے کا پایا رکھا، اسی کے ساتھ ساتھ امام کے سر پر جو پروسیکیوشن تھا یعنی کہ جو ظلم و ستم کے جو بادل تھے وہ اب چھٹ گئے ہیں اور ہمارا ظہور ہونے لگا ہے۔ یہاں پر ہم نے بات کی کہ نہ صرف سچا مذہب اسلام بلکہ اس کے ساتھ جو صاحب امر تھا اس کا بھی مینیفیسٹیشن ہوا، اس کا بھی ظہور ہوا، اور اس کی تجلیات اور ظہورات آج دنیا کے سامنے ہے۔ اس کے لیے آپ قرآن کے ایک ریفرنس کو نکالیں جو ہے سورہ 21 آیت نمبر 73۔
جس میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے امامز کو، امام نہیں امامز ملٹیپل، ہم نے امامز کو اپنے امر سے، اور ہم نے ان کو انسپائر کیا تاکہ وہ گڈ ڈیڈز کرے۔ آپ سوچیں کہ امام کون سے گڈ ڈیڈز کرتے ہیں؟ اسلام کو مکمل کرنے کا، ایمان والوں کو گائیڈ کرنے کا، اور متقینیوں کو اسم اعظم دے کر ان کے اصل مقام پر پہنچانے کا کام۔ اس مقام پر آپ کو یہ ملے گا کہ ہم نے امامز کو اپنے امر سے انسپائر کیا کہ وہ یہ کام کریں۔ اور امام کون ہوتے ہیں؟ اس آیت کے اندر کنٹینیو ہے کہ امام وہ ہوتے ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں، دعا اسٹیبلش کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور عبادت گزار ہوتے ہیں۔ یعنی کہ امام کی جو ایٹریبیوشنز ہے اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، سچے امام کی ایٹریبیوشن، نہ کہ ان لوگوں کی جو امامت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر وہ امام کے امر کے بغیر ہوتے ہیں، یعنی کہ خدا کا امر ان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ اس کے روح کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور ریفرنس بھی دیکھ لیں آپ، جو 32:24 ہے۔ یہ انڈائریکٹ ریفرنس ہے لیکن تقریباً الفاظ یہی آپ کو ملیں گے، 32:24۔ آئیں ہم ایک اور ریفرنس دیکھتے ہیں۔ اب یہ ریفرنس جو ہے اس کو سمجھنا تھوڑا دشوار ہوگا، لیکن اگر آپ توجہ دیں گے، آپ کی کمپلیٹ اٹینشن ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ یہ ریفرنس میں کیوں دے رہا ہوں یہاں پر؟ کیونکہ یہ وہ ریفرنس ہے جو ہمارے دین کے دشمن ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کا ایک ریفرنس جو ہمارے دین کے دشمن ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں، ہم کو وہ بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے صرف پازیٹیو چیزوں کو پڑھا ہوگا اور نیگیٹو چیزوں کو نہیں پڑھا ہوگا تو یہی نیگیٹو چیزیں کہیں آگے جا کر ہمارے اندر وسوسے پیدا کر سکتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی دیکھیں اور سیکھیں کہ جو ہمارے دشمن دین استعمال کرتے ہیں ہمارے خلاف، تاکہ جب وہ استعمال کرے تو ہم کو پہلے سے ہی پتا ہو اور ہم اپنے آپ کا دفاع کر سکیں۔ یہ آیت ہے 28، سورہ 28 آیت نمبر 41۔ اس کے اندر آپ کو صرف ایک ورڈ ڈھونڈنا ہے سورہ 28:41 کے اندر، اور وہ ورڈ ہے امام جائلون۔ کون سے امام میں نے کہا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 12 امام کے ریفرنس ہے قرآن کے اندر، اس میں سے 11 پازیٹیو امام کے ریفرنس ہے، ایک نیگیٹو امام کا ریفرنس ہے، اور یہ ریفرنس نیگیٹو امام کا ریفرنس ہے۔ کیوں کہ خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے مومنوں کا امام ہوتا ہے، جس طرح سے لوگوں کا امام ہوتا ہے، اس طرح سے جاہلوں کا بھی ایک امام ہوتا ہے، جاہلوں کا بھی ایک امام ہوتا ہے، تاکہ وہ اس کو جہالت کی آگ کی طرف لے جائے۔ جس طرح سے آپ کا امام آپ کو جنت کے باغات کی طرف لے جاتا ہے، جس طرح سے آپ کا امام آپ کو نجات کی طرف لے جاتا ہے، اس طرح سے جو جاہل لوگ ہیں
اس کے پاس میں نے ایک ایسا لیڈر رکھا ہے جو اس کو دوزخ کی آگ اور جہالت کی طرف لے جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوگے، اگر نہیں تو آپ ضرور پوچھیں تاکہ ہم اس کو کلیئرلی سمجھ سکیں۔ ایک اور اسی طرح کی آیت ہے اور وہ ہے سورہ 17 آیت نمبر 1773۔ میں آپ کو یاد دلانا چلوں کہ ہم نے 17 کی 71 پڑھا تھا پہلے، آج ہم 71 کو دوبارہ پڑھیں گے لیکن 73 کو بھی پڑھیں گے تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح سے پورے علم کے ساتھ، پورے پختہ یقین کے ساتھ، قرآن کے ریفرنسز کے ساتھ امام شناسی میں مکمل اور کامل ہو سکے۔ 1771 اس آیت میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس دن یعنی کہ روز قیامت آپ کو آپ کے امام کے ساتھ، تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اور جن کا نامہ اعمال بک آف ڈیڈ اس کے سیدھے ہاتھ میں دی جائیں گی، وہ کامیاب ہوگا اور اپنے نامہ اعمال کو پڑھنے لگیں گا، اور اس کے ساتھ ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر آگے 72 میں فرماتے ہیں، اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی دور کا بھٹکا ہوا ہوگا۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ خدا ان لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ جو واقعاً دنیا میں اندھے ہیں، یا ان لوگوں کی بات کرتا ہے کہ جو دنیا میں اندھے بنے رہے؟ دیکھیں الفاظوں کو سنیں، اور جو کوئی اس جہان میں اندھا بنا رہا، جو اس دنیا میں امام کی طرف سے اپنی آنکھوں کو موڑ لیتا ہے، امام کی طرف سے اپنی آنکھوں کو بند کر دیتا ہے، امام کے دیدار سے مایوس ہو جاتا ہے یا امام کے دیدار سے دور چلا جاتا ہے، امام کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ جان بوجھ کے اس نے اپنی آنکھ بند کر لی اور اندھا ہو گیا۔ خدا فرماتا ہے اگر آپ نے یہاں پر امام کے دیدار سے ریفیوز کیا، امام کے دیدار کو چھوڑ دیا، امام کو چھوڑ دیا، تو پھر آخرت میں بھی آپ اندھے ہوگے، وہاں پر بھی آپ کو امام کا دیدار نہیں ملے گا اور وہ دور کا بھٹکا ہوا ہوگا، یعنی کہ وہ امام کے دیدار سے بہت ہی دور ہوگا، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ اب آئیں جو ریفرنس ہمارا اس کلاس کا تھا 1773، فرماتے ہیں یہ لوگ آپ کو ایسی وحی سے جو آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں، آپ کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گر لے، تب آپ کو یہ لوگ اپنا ولی دوست بنا لیتے ہیں۔ یہ والی آیت جو ہے، یہ آیت بھی لوگ ہمارے خلاف یوز کرتے ہیں۔ جب ہم آپ ان کو 1771 کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ ہمارے کو 1773 بتاتے ہیں۔ آپ اس کو بھی یاد کر کے دیکھ لیں کہ وہ انہی آیاتوں سے ہمیں اپنے مذہب سے بھٹکا دیتے ہیں، انہی آیاتوں سے۔ اگر ہم نے قرآن کو اچھی طرح سے پڑھ کر سن کر سمجھا ہوگا، اچھی اسٹڈی کی ہوگی، تو کوئی بھی ہم کو ان آیاتوں سے نہیں ہٹا سکے گا، بلکہ یہ آیتیں ہماری فیور میں کام کریں گی اگر ہم نے اچھی طرح سے اسٹڈی کی ہوگی تو۔ نہیں
تو پھر ہماری مرضی ہے، کیونکہ یہاں پر فری ول ہے، مذہب کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پر ہم دو آیتوں کا موازنہ کریں گے، دو آیتوں کو ہم کمپیئر کریں گے۔ پہلی آیت ہے 10 سورہ نمبر 10 آیت نمبر 88۔ خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ کچھ لوگ ہیں وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ تم کو اللہ یعنی کہ امام اور پرافٹ کے خلاف لے جائے، یعنی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا اور جو امام نے ہم کو دیا اس کے برعکس وہ ہم کو لے جائیں، اللہ، پرافٹ اینڈ امام کی تعلیمات کے خلاف ہم کو لے جائیں۔ لیکن امام کون ہے؟ وہ ہوگا جو بہت سی صبر والا ہے۔ جب ایسے لوگ ہوں گے جو امام کے خلاف باتیں کریں گے، امام بہت صبر کرنے والا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ 1400 سالوں میں کتنے اماموں کو قتل کیا گیا، تقریباً 20۔ کتنے اماموں کے خلاف کام کیے گئے، تقریباً سب امام کے خلاف، لیکن امام صبر سے کام لیتے 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 1400 سال کے اندر آج ادھر پہنچ گئے۔ ان دو آیتوں کو آپ لکھ لیں، 1088 اور 3224، اور دیکھیں کہ کس طرح سے یہاں پر ہماری فیور میں بات لکھی گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں، سورہ 3 آیت نمبر 7، سورہ 3 آیت نمبر 7۔ خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تم پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں، جو اس کتاب میں ہے، اور کچھ تاویلی آیتیں ہیں، پس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اور پختہ و مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان لا چکے ہیں، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ میں اس کو تھوڑا آسان الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ خداوند فرماتے ہیں کہ قرآن میں دو قسم کی آیتیں ہیں، ایک جو لکھی ہوئی ہے، بس جو جس طرح سے لکھی ہوئی ہے اس طرح سے ہے، جس کی اگزامپل ہے کہ خدا کہتا ہے اچھے کام کرو، اب اس کے اندر کوئی تعویل کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو خدا کا امر ہے کہ اچھے کام کرو، خدا کا امر ہے کہ میرے کو فالو کرو، رسول کو فالو کرو، اولی الامر کو فالو کرو، اس کے اندر کوئی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ لیکن پھر کچھ آیت ایسی ہے جس کے اندر تعویل کی ضرورت پڑتی ہے، تعویل کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اہل ظاہر کہتے ہیں کہ قرآن جس طرح سے لکھا ہوا ہے بس اسی طرح سے کافی ہے، کوئی تعویل کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی تعویل کر سکتا ہے، وہ اس طرح سے کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال دیکھیں، ہم نے ابھی ایک دو مثال لی کہ جس میں تعویل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس کچھ آیتوں کی تعویل کی ضرورت ہوتی ہے،
جس طرح سے خدا نے 6 دنوں میں دنیا بنائی. اگر خدا کن فیکن کا مالک ہے تو وہ تو کن فرماتا ہے تو دنیا بن جاتی ہے. تو پھر 6 دن کی کیوں ضرورت پڑی؟ ایسی آیتوں کے لیے تعویل کی ضرورت پڑتی ہے. دوسری مثال، خداوند تعالیٰ روز قیامت اس کا عرش، اس کا تخت پانی پر ہوگا. اب اس کو ظاہر میں اگر ہم لیں تو ہم کہیں گے کہ خدا کا عرش پانی پر ہوگا. کون سے سمندر میں ہوگا بھائی؟ اور ہم کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟ کیونکہ ہم تو خشکی پر رہتے ہیں. اس کا عرش پانی پر ہوگا، ہم کس طرح سے پہنچیں گے اس کے اوپر؟ اگر ہم کو سوئمنگ نہیں آتی ہے یا ہم کو یہی پتا نہیں ہے کہ اس 7 سمندر میں کون سے سمندر میں اس کا عرش ہے، تو ہم کس طرح سے پہنچیں گے؟ اس کے لیے تعویل کی ضرورت پڑتی ہے. ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں تعویل کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے ہمارا مذہب اہل باطین ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جو ظاہر میں بھی ٹھیک ہے اور باطین میں بھی ٹھیک ہے. ہم دونوں قسم کی آیتوں کا جس کا ذکر کیا گیا اس آیت کے اندر، ایز از جو لکھی گئی ہے، جس طرح سے لکھی گئی ہے اس پر بھی ہمارا یقین ہے، ایمان ہے. اور جس کے اندر تعویل کی ضرورت ہے اس پر بھی ہمارا یقین اور ایمان ہے. اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی تعویلات جو ہے وہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو علم کے اندر مضبوط ہے. کون سے الفاظ ہیں یہاں پر؟ راسخن فی علم، راسخون فی علم، those who are firm in the knowledge. سب سے پہلے اس کا ادراک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کتاب نازل کی گئی تھی. تو خدا کے ساتھ وہ بھی کتاب کی تعویل کرتے تھے. اس کے بعد اس کا ادراک مولا علی پر ہوتا ہے جو اس زمانے کے امام اساس سے اور قرآن کی تعلیمات اور تعویلات فرماتے تھے. ایک جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اچانک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس طرح سے قرآن کی تنزیل کے اوپر، تنزیل کہتے ہیں قرآن کی ریولیشن، قرآن کا اترنا، قرآن کی آیتوں کو لکھنا ایز از، جس طرح سے اتری گئی تھی، کہ جس طرح سے میں نے قرآن کی تنزیل پر جنگ کی ہے، اسی طرح سے آپ میں سے ایک ایسا شخص ہے جو اس کی تعویل کے اوپر جنگ کرے گا، یعنی کہ وہ اس کی تعویل کے اوپر کام کرے گا. اصحابہ جو ان کے ساتھ تھے، ان کے کمپینین، انہوں نے پوچھا یا حضور وہ کون سا شخص ہے؟ فرمایا کہ وہ جو میرے جوتے ٹھیک کر رہا ہے. اور جب لوگوں نے دیکھا تو مولا علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے جو اس سفر میں چلتے چلتے پھٹ گئے تھے اس کو سلائی کر رہے تھے، اس کو ٹھیک کر رہے تھے. اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھے تھے اور یہاں پر بیٹھنے پر انہوں نے یہ بات کی. اس سے ہم کو پتہ چلا کہ خدا کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام، نہ خالی مولا علی بلکہ تمام امام تعویلات کے مالک ہیں اور وہ تعویلات کرتے ہیں. یہاں پر جو الفاظ یوز کیے گئے ہیں راسخون فی علم، یعنی کہ وہ لوگ جو علم میں مضبوط ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلا ادراک، امام دوسرا ادراک، اور جو بھی امام کے امر سے، جس کو بھی امام چاہے
جس کو بھی امام علم و حکمت عنایت فرمائے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. تو آئے ہم آگے چلتے ہیں. یہ تھی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 7 راسخون فی علم. کچھ قرآنوں کے اندر ٹرانسلیشن کے اندر کی میں بات کرتا ہوں، لوگوں نے جان بوجھ کر ایک جگہ پر فل اسٹاپ مارا ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ہوا کراچی کے اندر آپ کو قرآن کھول کے دکھائیں گے، اور آپ کو خود کو شوق ہے قرآن کا تو آپ خود ہی جا کر دیکھیں. کچھ قرآن کے ٹرانسلیشن کے اندر جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا کے سوا کوئی بھی ان آیتوں کا انٹرپریٹیشن تعویل نہیں کر سکتا، اس کے بعد انہوں نے فل اسٹاپ مار دیا ادھر. لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ اس کے آگے جو ورڈ ہے اور وہ جو علم میں مضبوط ہے. آپ کو پتا ہے کہ اور کا ورڈ کب لگتا ہے؟ جب کوئی سینٹینس، جب کوئی جملہ کنٹینیوشن کے اندر ہو. جیسا ہم کہتے ہیں ہم وہاں جائیں گے اور اس کے بعد اور ایک جگہ جائیں گے، یہ کنٹینیو اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن انہوں نے ناسمجھی کی وجہ سے انہوں نے یہاں پر فل اسٹاپ مارا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ غلطیاں ہونے کا چانس ہے. لیکن انشاءاللہ اگر آپ عربک کو پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو وہ الراسخون فی علم مل جائے گا. وہ کے الفاظ کو دیکھنا، اور جو آپ میں سے علم و حکمت کے اندر مضبوط ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے، یعنی کہ جو جس طرح لکھا ہوا ہے وہ بھی، اور جس طرح سے اس کے اندر تعویلات چھپی ہوئی ہے وہ بھی، ہم دونوں پر یقین کرتے ہیں. آپ ضرور اس آیت کو پڑھ لیں. اگلی آیت کا ریفرنس ہے 28 کی 5، سورہ 28 آیت نمبر 5. یہاں پر خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو جن کو پہلے اس زمین کے اوپر دبایا گیا تھا، زیادتی کی گئی تھی، ان کو ہم اس زمین میں امام بنائیں گے. یہاں پر امام کا الفاظ کو ڈھونڈنا، اور ان کو ہم خلافت عنایت فرمائیں گے. 28 کی 5 ان کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہے: پھر ہم نے چاہا کہ ہم ان پر مہربانی کریں جنہیں زمین کے اوپر پہلے جن پر ظلم ہوا تھا. آپ سمجھ گئے یہاں پر اماموں کی بات ہو رہی ہے کہ جن پر زمین کے اوپر پہلے ظلم ہوا تھا. اور ہم نے اماموں کو، امام کا الفاظ دیکھ لیں یہاں پر، امامتن، ہم ان کو امام بنائیں گے اور ہم ان کو اس زمین کا وارث بنائیں گے. انگلش کے اندر if we wanted to confer favor upon those who were oppressed in the land and make them imams and make them inheritors. یہاں پر آپ کو امام کا الفاظ ملیں گا. میرے خیال میں ہم یہاں پر روکتے ہیں، کچھ آیتیں اور باقی ہے اس چیپٹر میں، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے. بہت نوازش، مجھے امید ہے کہ آپ تمام ان ریفرنسز کو لکھ لیا ہوگا. اس کو دوبارہ آپس میں مل کر اس پہ ڈسکس کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو اچھی طرح سے ہائی لائٹ کریں گے
جو بھی سوالات ہوگے وہ پوچھیں گے تاکہ ہم اس امام شناسی کے علم میں مضبوط سے مضبوط تر ہو جائیں انشاءاللہ یا رب العالمین. بہت نوازش. یا علی مدد یا علی مدد.